اللہ کے پیغمبر کی ایک اور دعا حضرت امیر معاویہ کے لیے، فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیم مہدیم وحدہ بہی، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، کیا مانا؟ مکمل ہدایت یافتہ، مہدی بنا کیا مانا؟ ہدایت تقسیم کرنے والا، وحدہ بہی اس کے چہرے کو ایسا بنا کہ اسے دیکھ کر لوگ محمد کا کلمہ پڑھے۔ آؤ تمہیں اس حدیث کا ترجمہ بتاؤ، اس حدیث کا تفسیر کی طرف اور تشریح کی طرف لے جاؤ کہ حضور کی یہ دعا اللہ نے کیسے پوری کی۔ اللہم اجعل معاویہ ہادیہ، اللہ معاویہ کو مکمل ہدایت یافتہ بنا۔ ٹھیک وہ تو ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی وکل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ رب کا وعدہ ہے کہ میں آپ کو جنت دوں گا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کے لیے وعدہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو۔ سب کے لیے کہا ہے میں نے تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پھر اگلا جملہ فرمایا وحدہ بہی، اللہ معاویہ کو ایسا بنا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر لوگ تیرے محمد کا کلمہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ پوری توجہ ہے، اہل علم سے کہوں گا توجہ میری طرف، اس کے ساتھ ایک دوسرا جملہ اٹیچ کرنے لگا ہوں، ایک اور حدیث۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اہل من امتی معاویہ بن ابو سفیان، حضور فرماتے ہیں، توجہ میں دو، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بڑا بردبار، حلم والا، حوصلے والا، تدبر والا، فراست والا، صبر والا اگر کوئی دیکھنا ہو تو امیر معاویہ کا چہرہ ہے۔ اہلا من امتی معاویہ، اہلا مبارک ہے، سب سے زیادہ حلم اور حوصلے والا۔ آؤ اس کے ترجمے کی طرف، تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ امیر معاویہ کا حوصلہ، حلم، صبر اور تدبر دیکھنا، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، ایک شہزادہ آتا ہے غسان کے نصرانی علاقوں سے، آگے حضور اکرم سے ملاقات کرتا ہے وہ عیسائی، آگے حضور کو دیکھتا ہے، حضور کے چہرے کا نور کا اثر اس کی آنکھوں میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر حضور سے باتیں کرتا ہے، سوال و جواب اور گپ شپ کرتا ہے، پھر جانے لگتا ہے تو حضور کو کہتا ہے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا اخلاق اچھا لگا، میں آپ کو کوئی تحفہ اور ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اور لیکن میرا پڑاؤ، میرا خیمہ مدینے سے کچھ باہر ہے، دور ہے، میرے ساتھ اپنا کوئی غلام بھیجے جو میرے ساتھ چلے، میں اس کو آپ کے لیے ہدیہ اور تحفے دوں گا، وہ تحفے آپ قبول کرے۔ حضور نے حضرت امیر معاویہ کو کہا معاویہ تم اس کے ساتھ جاؤ، سناوا والوں، کوٹدو والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا تاکہ تمہیں پیغمبر کا فرمان آسانی سے سمجھ آئے۔ حضور نے امیر معاویہ سے کہا معاویہ جاؤ اس کے ساتھ، جا کے ہدیہ لے کے آؤ۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا باہر قریب ہوگا، میں بغیر جوتے کے اس کے ساتھ چل پڑا، وہ گھوڑے پہ بیٹھا، وہ گھوڑا دوڑنے لگا، میں بھی اس کے ساتھ دوڑنے لگا، اور عرب کی گرمی تھی، گرمی کا وقت تھا، دھوپ کی تپش تھی، پہاڑ گرم تھے، پتھر گرم تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ میں نے اس شہزادے سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تیرا خیمہ کتنا دور ہے؟